وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس مبارک مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ قلعہ حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ ہندوستان میں آپ سب سے اس علمی دورے میں مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. یہ دورہ انشاءاللہ 3 دن تک قائم رہے گا. آج پیر کے دن 15 دسمبر 2025 سے اس کی افتتاح ہے اور بدھ کے دن انشاءاللہ 17 دسمبر کو اس کا اختتام ہے. ان 3 مجلسوں میں ہم اعتقاد اہل حدیث کے عقیدے، اہل السنہ والجماعہ کے بنیادی عقائد کا ایک مختصر مگر جامع رسالے کی شرح پیش کریں گے، جو امام اہل سنت والجماعہ اہل حدیثوں کے بڑے ائمہ میں سے جنہوں نے تالیف فرمایا، اور وہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. اور ان کا یہ رسالہ ہے اصول السنہ. اس کی انشاءاللہ مختصر سی شرح پیش کریں گے. افتتاح سے پہلے اس مبارک مسجد عباد الرحمن اور اس کے انتظامیہ اور صدر اور تمام یہاں کے متعاونین کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے موقع دیا یہ علمی مجالس کا یہاں قیام کرنے کے لیے. یہ مسجد میں دوسری آمد ہے. پہلی آمد تقریباً 10 سال پہلے ہوئی اور اس وقت مسجد اس سے کافی چھوٹی تھی. دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس 10 سال میں مسجد کی اتنی توسیع کر دی گئی اور نئے چہرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اور ترقی نصیب فرمائے اور برکت عطا کرے. یہ جہود عظیمہ کو قبول فرمائے. جن نے ان میں تعاون فرمایا ہے ان کے میزان حسنات میں وزنی بنائے. اس کتاب اصول السنہ کتاب پڑھنے اور اس کی شرح کرنے سے پہلے یہ نہایت ہی مناسب رہے گا کہ ہم اس کتاب کے عظیم مؤلف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں، ان کی سوانح مختصر طور پر پیش کریں تاکہ اس عظیم شخصیت کے کچھ جوانب زندگی کے جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، جس میں سبق عبرت لے سکتے ہیں، اس سے بھی ہم مستفید ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کتابوں میں، تراجم الرجال کی کتابوں میں، سوانح کی کتابوں میں کوئی ایسی شخصیت ہے جن کی سوانح سے اتنا اہتمام کیا گیا جتنا امام احمد بن حنبل کی سوانح سے کیا گیا. علماء نے امام احمد بن حنبل کی سوانح خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنے کتابوں میں درج کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے. شاید نادر ہی آپ کو کوئی عالم کی ایسی سوانح ملے گی جو طول میں، لمبائی میں، تفصیل میں ان کی سوانح سے زیادہ ہو. بلکہ ائمہ نے، علماء نے اول دور سے اس امام عظیم کی سوانح پر مستقل کتابیں لکھیں جن میں ان کے بیٹے ہیں
ابو الفضل صالح بن احمد بن حنبل، انہوں نے جامع کتاب اپنے والد کے سوانے پر لکھی، سیرت الامام احمد بن حنبل۔ اسی طریقے سے آپ کے بھائی کے لڑکے ہیں ابو علی حنبل ابن اسحاق ابن حنبل، انہوں نے کتاب لکھی ذکر محنت الامام احمد بن حنبل، امام احمد کے ساتھ جو عظیم امتحان ابتلا پیش ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس کی تفصیل اس کتاب میں ذکر کی۔ یہ دونوں کتابیں الحمدللہ ہم تک پہنچی ہے، مطبوع ہے، اور امام احمد کے سوانے کے اول مصادر میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے وسیع کتاب امام احمد کے سوانے پر وہ ہے مناقب الامام احمد بن حنبل، امام ابن الجوزی کی وہ بڑی ہی وسیع کتاب ہے، تقریباً 600 سے زائد صفحے میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو ہم ان کچھ پرانے مصادر سے امام احمد کی زندگی بیان کریں گے جو ان کے خود بیٹے نے، ان کے بھائی کے لڑکے نے یا اوائل ائمہ نے ذکر کیا، جو کچھ ان کے سوانے کے متعلق مسائل، اور کچھ جو متاخرین میں ائمہ ہیں جن کی سوانے کی کتابیں عمدہ سمجھی جاتی ہے، ان سے بھی کچھ باتیں ذکر کریں گے، جیسا کہ سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ائمۃ العالم اس امت کے ان کے سوانے درج کی ہیں، اور شاید اس کتاب میں سب سے لمبی سوانے اسی امام احمد بن حنبل کی ہے، تقریباً 200 صفحے کے قریب، 200 صفحے پر محیط امام احمد کی سوانے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں امام احمد کی نام، نسبت، نسب، کنیت کے ذکر سے۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، آپ کا نام احمد، اور آپ کے والد کا نام ہے محمد، اور دادا کا نام ہے حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل، مگر آپ مشہور ہوئے اپنے دادا کی طرف منسوب ہو کر، آپ کی نسبت اپنے دادا کی طرف زیادہ مشہور ہے، احمد ابن حنبل، اگرچہ وہ حنبل ان کے دادا ہیں، ان کے والد کا نام ہے محمد، احمد ابن محمد ابن حنبل ابن ہلال ابن اسد الذہلی الشیبانی المروزی ثم البغدادی، یہ آپ کی نسبت ہے۔ ائمہ کے جو اوائل سلف صالحین کے ائمہ ہیں، صحابہ، تابعین، اس میں آپ کو ایک ہی نسبت ملے گی، قبیلے کی طرف۔ عربوں کا جو طریقہ ہے وہ صرف قبیلے کی طرف نسبت کا ہے۔ صحابہ میں رضی اللہ عنہ اجمعین، تابعین کے آپ سوانے پڑھیں گے، صرف ایک ہی نسبت ملے گی ان کے قبیلے کی طرف۔ مگر جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، خاصتاً عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، اور عجم غیر عرب کے بلاد تک اسلام پھیلا، اور غیر عرب عجم اسلام میں داخل ہوئے، شرق میں فارس کے زمینیں جو آج ایران وغیرہ کی زمینیں ہیں، غرب میں روم کی زمینیں جو آج ترکیہ وغیرہ کے زمینیں ہیں، تو نسبت قبیلے کے ساتھ شہروں کی طرف بھی ہونے لگی، نسبت ہونے لگی۔ تو بعد کے جو ائمہ ہے اتباع التابعین سے لے کے آگے، آپ کو دو یہ نسبتیں ملیں گی، ایک قبیلے کی طرف اور ایک ان کے شہر کی طرف۔ تو امام احمد بن حنبل الذہلی الشیبانی ہے، الذہلی الشیبانی یہ قبیلے سے ہیں، ذہلی الشیبانی، اور المروزی ثم البغدادی کہ یہ اصل رہنے والے مرو کے ہیں، مرو کے ہیں، اور بعد میں بغداد جو عراق کی راجدھانی ہے اور جو سلطنت عباسیہ کی دار حکومت تھی، اس کی طرف آپ نے سکونت اختیار کر لی اور وہاں اس طرف آپ منسوب ہوئے۔ صالح اور عبداللہ امام احمد کے دو بیٹے ہیں، دونوں ائمہ ہیں، امام عبداللہ بن احمد بن حنبل اور صالح بن احمد بن حنبل۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں جو ابھی ذکر ہوا کہ امام احمد کی والدہ حامل، یعنی انہیں پیٹ میں لے کر وہ مرو سے نکلی اور جب بغداد پہنچی تو آپ کی ولادت بغداد میں ہوئی، یعنی آپ کے آبا اجداد مرو کے ہیں، آپ کبھی مرو میں نہیں رہے، آپ کی ولادت بغداد شہر میں ہوئی، اور آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، اسلامی تیسرے مہینے میں ہوئی، اور
سن 163 ہجری ہے, 164 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. مرو, یہ ایک فائدہ یہ بھی ذکر کر دیں, مرو جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم شہر ہے مرو, اور یہ ہے مرو الشاہجان, مرو الشاہجان, اور خراسان کے علاقے کا یہ سب سے مشہور شہر تھا. خراسان اسلامی تاریخ کا ایک بڑا علاقہ ہے جو آج کئی ملکوں میں مقسم ہے, ایران, افغانستان, ترکمانستان, ازبکستان وغیرہ وغیرہ. اس میں سب سے مشہور ترین شہر مرو تھا. مورخین نے ذکر کیا کہ 6 اور 7 ہجری میں, 6 اور 7ویں ہجری میں مرو دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا. مرو دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اور اس کی تعداد تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی تھی, اور وہ اس دور میں مشرقی اسلامی ممالک کا راجدھانی شمار کیا جاتا تھا, اور یہ آج ترکمانستان ملک میں واقع ہے, اور یہ آج مہجور شہر ہے, یہ برباد شہر ہے, اس میں کوئی نہیں رہتا, اس شہر میں کوئی نہیں رہتا. اس کی طرف نسبت ہے مروزی, مرو کی طرف نسبت ہے المروزی علی غیر القیاس. بعض نسبتیں ہیں جو نسبت عربی زبان میں یا کے اضافے سے ہوتی ہے, یا کے اضافے سے, اور وہ علی القیاس ہے, عربی قاعدے کے مطابق ہے. جیسا مکہ کی طرف نسبت ہے مکی, مدینہ کی طرف نسبت ہے مدنی, حیدرآباد کی طرف نسبت ہوگی حیدرآبادی, یا مسلک منہج کی طرف نسبت ہوتی ہے سلفی, جو سلف صالحین کے منہج کی اتباع کرتے ہیں چلتے ہیں ان کی طرف نسبت ہے سلفی. اثری, جو اثر حدیث پہ عمل کرتے ہیں اتباع دلیل, ان کو اثری کہا جاتا ہے. بعض نسبتیں ہیں جو اعلیٰ غیر القیاس, عربی قاعدے سے ہٹ کر ہے, اس میں 1 یا 2 حروف کا اضافہ ہے, جس میں سے مرو ہے, اس کی نسبت ہے مروزی, زائے, یہ زائے کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اسی میں سے مثلا الرازی, الرازی امام, ابو حاتم, ابو زرع الرازی جیسے بڑے ائمہ. رائی شہر ہے جو آج تہران ہے, ایران کی راجدھانی ہے, رائی کی طرف نسبت ہے الرازی, زائے کے اضافے سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں جیسا بتایا پیدا ہوئے, اور آپ کے والد کم عمری میں فوت ہو گئے. آپ کی والد محمد ابن حنبل صرف 30 سال کی عمر میں فوت ہو گئے, تو یتیم آپ کی تربیت ہوئی, آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی, اور وہ نیک صالح خاتون تھی. آپ کی والدہ نیک صالح خاتون تھی, اس نے ہر خیر کی طرف, ہر بھلائی کی طرف, ہر علم کی جستجو اپنے اس بیٹے امام احمد میں انہوں نے غرض کی. تو کم عمری میں امام احمد نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا, پڑھنا لکھنا کتابت وغیرہ انہوں نے سیکھا, اور پھر وہ حریص تھے کم عمری سے علم کے حصول پر, اور ان کے کم عمری میں ہی ان کی عبقریت, ذہانت, فطانت کی نشانیاں ظاہر ہوئی کہ بڑے ہی ذہین تھے, کم عمری سے حریص تھے. یہ سب اسباب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا سمندر جیسا وسیع علم پایا اور جمع کیا. ان کے شیخ عبد الرحمن بن مہدی اتنے بڑے پائے کے امام رحم اللہ فرماتے ہیں لقد كاد هذا الغلام ان يكون اماما في بطن امه, کہ امام احمد بن حنبل میرا یہ شاگرد اتنا ذہین فطین تھا اور حریص تھا ان پر, اور اتنی محنت کی کہ وہ بچپن ہی میں ائمہ میں ان کا شمار ہونے لگا. امام احمد بن حنبل نے کم عمری میں حدیث اور علم الحدیث کی طلب کا انہوں نے آغاز کیا. ان کی صرف عمر 16 سال تھی جب آپ نے پہلی حدیث سنی, اور ائمہ محدثین کے مجالس میں آپ شریک ہوئے, اور احادیث اور علم الحدیث آپ نے حاصل کی, اور آپ نے سب سے پہلا علم اپنے بغداد کے علماء, اپنے شہر کے علماء سے حاصل کی. بغداد میں سب سے بڑے ائمہ اس دور کے رہتے تھے, کیونکہ جیسا بتایا وہ پوری اسلامی خلافت کی راجدھانی تھی.
تو بڑے بڑے ائمہ علماء بغداد میں رہتے تھے یا بغداد کا سفر کر کے آتے تھے جاتے تھے، تو امام احمد نے سب سے پہلے ان سے علم حاصل کیا، اور یہی سلف صالحین اور اہل حدیث محدثین کا علم حاصل کرنے کا منہج ہے، تلقی کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے شہر کے علماء سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں. اپنے شہر کے علماء کا علم جب احاطہ کر لیتے ہیں تو پھر الرحلہ فی طلب العلم، علم کی اس تلاش میں اسفار کرتے ہیں، حدیث کی تلاش میں دیگر شہروں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں. کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی طالب علم اپنے شہر کے علماء سے وہ ہر طریقے سے واقف نہ ہو. طالب حدیث کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ سب سے زیادہ اپنے شہر کے محدثین کے حدیث سے وہ واقف ہو، وہ مرجع ہو اس باب میں، پھر وہ دوسرے شہروں کی طرف رحلہ کر کے علم حاصل کریں. بغداد کے اس وقت کے سب سے بڑے محدث ائمۃ الحدیث میں تھے حشیم ابن بشیر الواسطی. حشیم ابن بشیر الواسطی رحمہ اللہ، جو اتباع التابعین کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ محدث بغداد و حافظھا، بغداد کے سب سے بڑے عالم حدیث تھے، سب سے بڑے حافظ تھے. ان کے ملازمت سائے میں رہ کر امام احمد نے حدیث و علم الحدیث 4 سال حاصل کی. 4 سال آپ نے ان کے سائے میں رہ کر حدیث حاصل کی، اور ان کے اس شیخ کی وفات کے بعد آپ نے الرحلہ فی طلب الحدیث، حدیث کے حصول کے لیے سفروں کا آغاز کیا. سب سے پہلا رحلہ آپ کا 183 ہجری میں ہوتا ہے، جب آپ کی عمر صرف 20 سال کی تھی. 20 سال کی عمر میں یعنی آپ نے بغداد کے کبار ائمہ کا علم کا احاطہ کر لیا تھا، اور پھر آپ نے دوسرے شہروں کی طرف آپ متوجہ ہوئے. سب سے پہلا شہر جس کی طرف آپ نے رحلہ کیا وہ ہے کوفہ. کوفہ کا شہر جو عراق کے ایک مشہور شہروں میں سے شہر ہے، اور وہاں پر کوفہ کے امام وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ جیسے محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے بعد آپ نے بصرہ کی طرف سفر کیا، عراق کا ایک دوسرا اہم شہر. یہ سب علم الحدیث کے اس دور میں مراکز تھے، بغداد ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، کثیر تعداد میں ائمہ محدثین یہاں موجود تھے. تو آپ نے بصرہ کا سفر کیا، اور بصرہ آپ 5 مرتبہ آپ نے سفر کیا، جہاں پر آپ نے اس کے کبار محدثین سے علم حاصل کیا. عبد الرحمن ابن مہدی، یحییٰ ابن سعید القطان، اور ابو داود الطیالسی وغیرہ جیسے ائمہ سے حدیث سنی. عراق کے بعد آپ حج کی طرف متوجہ ہوئے. ائمہ محدثین کا حج کی نیت کے ساتھ ایک عظیم مقصد ہوتا تھا کہ حجاز میں جو علماء حدیث ہے، مکے میں، مدینے میں، ان سے حدیث سنیں اور ان کا علم حاصل کریں. تو آپ نے مکے کی طرف رخ کیا حج کی نیت سے، اور آپ نے زندگی میں 5 حج کیے. 5 حج کیے. پہلا حج آپ نے 24 سال کی عمر میں کیا، 24 سال کی عمر میں کیا، اور مکے کی طرف متوجہ ہو کر مکے کے جو سب سے بڑے امام تھے اتباع التابعین کے، محدث مکہ تھے، امام ائمہ مکے میں تھے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، ان سے جا کے آپ نے حج کے بعد علم حاصل کیا، علم حدیثیں سنی اور اس علم میں پختگی حاصل کی. اس کے بعد آپ نے یمن کا بھی سفر کیا. جزیرۃ العرب میں جنوب کا مشہور ملک یمن، اس کے امام اور محدث اس دور کے امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ، جنہوں نے مشہور کتاب تالیف فرمائی مصنف عبد الرزاق، ان کی طرف اپنے رحلہ کیا، سفر کیا. صنعاء جو یمن کی راجدھانی ہے وہاں رہتے تھے، اور ان کے پاس آپ پورا 1 سال رہے اور آپ نے ان سے علم حدیث حاصل کی، اور آپ کی عمر اس وقت 30 سال سے زائد ہو چکی تھی. اس کے ساتھ آپ نے شام جو مغرب کے ممالک ہے، شام جو آج کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے، سوریہ ہے، فلسطین ہے، اردن، جارڈن ہے، لبنان ہے، اس کے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، اور جزیرہ تک آپ گئے. جزیرہ یہ اسلامی حدود کے آخری جگہیں تھے، وہاں تک آپ پہنچے اور وہاں کے علماء حدیث سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. اس وسیع رحلے میں جو ہزاروں کلومیٹر کا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، اس وقت یہ کوئی وسائل موجود نہیں تھے، نہ ہوائی جہاز،
نہ ٹرین نہ گاڑی، بلکہ پیروں پر، قدموں پر یا اونٹیوں پر سوار ہو کر ریگستانوں میں، طوفانوں میں محدثین یہ سفر کرتے تھے۔ وسائل بھی نہیں تھے، نہ راستے تھے، نہ آرام کی جگہیں تھے، کچھ نہیں۔ ریگستانوں میں، طوفانوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کی نیت سے، اس کی حفاظت کرنے کی نیت سے یہ ہزاروں کلومیٹر کا محدثین نے سفر کیا۔ انہی کی بدولت ہے کہ آج حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، یہ حدیث کی کتابیں ہمارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچی ہے۔ اس وسیع رحلے میں امام احمد نے جیسا بتایا اس دور کے کبار ائمہ، سب سے بڑے ائمہ اتباع التابعین وغیرہ کے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، علم حدیث سیکھی۔ اور امام ابن الجوزی نے اپنی یہ کتاب جو سب سے وسیع کتاب ہے ان کے سوانے میں، جیسا ذکر کیا گیا مناقب الامام احمد، اس میں انہوں نے تقریباً 420 امام احمد کے بڑے مشائخ و شیوخ کا ذکر کیا ہے، جو ہر طریقے سے ہر فن میں امام تھے۔ اور امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا فعدت شیوخہ الذین روى عنہم فی المسند 280 ونیفا، کہ ان میں سے جس میں انہوں نے حدیث کی روایت کی اپنی عظیم کتاب مسند میں، مسند احمد جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہے مسند احمد۔ یہ 50 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، 50 جلدوں میں مکتبے میں رکھی جائے گی تو شاید وہاں سے یہاں تک اس کی وسعت ہے۔ 50 جلدوں میں اس میں 30,000 سے زائد حدیثیں ہیں، سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہم تک پہنچی۔ امام احمد نے اس میں تقریباً 200 سے 80 بڑے کبار اساتین علم الحدیث کے ائمہ پر، اپنے شیوخ پر حدیثیں روایت کی۔ بعض ان کے اہم شیوخ کا ذکر اختصار کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے، ایک خاص اختصاص ہے۔ انہوں نے ان کی صحبت میں ایک لمبا وقت گزارا اور ان کے احادیث کو قوی مضبوط طریقے سے حفاظت کیا اور ان کثرت سے ان پہ روایت کی۔ ان میں ایک کا تو ذکر ہو چکا ہے، حشیم ابن بشیر الواسطی، جن سے انہوں نے امام احمد نے پہلی مرتبہ جن سے حدیث سنی وہ یہی ہے، حشیم ابن بشیر الواسطی، اور 4 سال آپ ان کی صحبت میں رہے۔ ان میں سے ایک اسماعیل ابن علیہ ہے، اسماعیل ابن علیہ جو امام حشیم کی وفات کے بعد امام احمد نے ان کی صحبت میں 10 سال لگائے اور ان سے علم حدیث حاصل کرتے رہی۔ ان میں سے ایک وکیع ابن الجراح ہے رحمہ اللہ، جن کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن مہدی ہے رحمہ اللہ، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک یحییٰ ابن سعید القطان ہے، جن کے پاس امام احمد نے 6 مہینے رہ کر دن رات علم حاصل کیا بصرہ کے شہر میں، جب وہاں آپ نے سفر کر کے اس عظیم امام کے پاس آپ پہنچے۔ ان میں سے ایک سفیان ابن عیینہ ہے، مکے کے بڑے امام، اتباع التابعین کے اس دور کے سب سے بڑے اتباع التابعین کے امام مکے میں۔ آپ نے ان سے حج کے دوران جتنے اسفار کیے، علم حدیث حاصل کی، اس میں عبدالرزاق الصنعانی ہے یمن کے امام، جس کے پاس آپ نے 1 سال لگایا۔ ان میں عفان ابن مسلم الصفار ہے، جس میں امام احمد نے 10 سال کی صحبت بغداد میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ائمہ ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشاہیر میں امام الشافعی، یزید بن ہارون، ابو نعیم الفضل ابن دکین جیسے ائمہ امام احمد کے استاد ہیں اور مشائخ میں سے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ائمہ کے پاس علم کا کیا مقام تھا اور ان کی کیا قربانیاں تھیں، اور انہوں نے کتنی حرص و جستجو سے علم حاصل کی۔ ایک عالم کے پاس 4 سال 10 سال انہوں نے لگایا۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کے پاس 4 گھنٹے بھی ہو جائے تو بہت زیادہ ہے، 4 گھنٹے بھی کوئی شاید صبر نہ کرے، اور اگر 4 گھنٹے 4 دن بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے علم حاصل کر لیا۔ ائمہ علم میں کبھی انہوں نے اختصار کے ساتھ کام نہیں لیا، پوری جستجو کے ساتھ زندگی بھر طلب علم میں رہے، وفات کے آخری سانس تک وہ علم کے حصول کے بارے میں مفکر رہے۔ امام احمد نے جب یہ وسیع علم حاصل کیا تو طلبہ حدیث نے دنیا بھر سے انہوں نے ان کی طرف رخ کیا۔
جب امام احمد نے یہ وسیع علم حاصل کیا تو طلبہ حدیث نے دنیا بھر کے کونوں کونوں سے آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور سفر کر کے اس امام عظیم میں تک پہنچے بغداد میں، اور ان سے علم کی مجالس میں شرکت کر کے حدیث سنی، علم حدیث حاصل کیا۔ امام احمد 40 سال کی عمر میں تقریباً رحلہ اور اسفار سے فارغ ہو کر بغداد لوٹے، اور بغداد میں مسند تدریس پر بیٹھے، اور وفات تک 77 سال کی انہوں نے زندگی پائی۔ تقریباً یہ 40 سال کے آس پاس کے مدے میں آپ نے دن رات کر کے حدیث کی نشر اشاعت کی، علم الحدیث نشر کیا۔ ان کے شاگردوں جنہوں نے آ کر ان سے سیکھا اور پھر یہ علم کو پھیلایا، ان کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ حسین ابن علی اپنے والد پر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد کی ایک مجلس کے بارے میں، کان یجتمع فی مجلس احمد ذہا 5000 او یزیدون نحو 500 یکتبون والباقون یتعلمون منہ حسن الادب والصمت، کہ امام احمد کے ایک مجلس میں 5000 سے زائد طلبہ حاضر ہوتے تھے۔ ایک مجلس میں 5000 سے زائد طلبہ حدیث حاضر ہوتے تھے، اور ان میں سے 500 حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے، جو امام احمد سنا رہے ہیں، اس کو لکھتے تھے۔ 500 لکھتے تھے، اور باقی یعنی 4500 صرف ان سے اخلاق اور ادب سیکھتے تھے۔ امام احمد سے 4500 اکثریت طلبہ کی آتی تھی، صرف ان سے ہیبت، وقار، ان کے تصرفات دیکھ کر ادب اور اخلاق وہ سیکھتے تھے۔ اور امام ابن الجوزی نے اپنی یہ کتاب مناقب امام احمد میں تقریباً 600 شاگردوں کا ذکر کیا، جنہوں نے امام احمد سے حدیث روایت کی، علم حدیث حاصل کیا، جو سب اپنے ایک شاگرد اپنے حق میں امام ہیں۔ امام احمد کے شاگردوں میں بعض ان کے خود کے شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، اور یہ محدثین کے پاس اس راوی اور اس عالم کی بلند پایہ شخصیت پر دلالت کرتی ہے، اس کی وسیع علم پر، کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے پاس اساتذہ بھی مجبور ہوئے کہ اس سے حدیث سنیں اور اس کے طریق سے حدیث کو روایت کرے۔ تو امام احمد کے بھی بعض بڑے مشائخ نے ان کے ذریعے سے حدیثیں روایت کی، اور ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسا وکیع بن الجراح اور عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن آدم الشافعی، یزید بن ہارون، عبد الرزاق الصنعانی وغیرہ وغیرہ ائمہ جن کا ذکر ہوا، وہ بھی امام احمد اپنے شاگرد سے بعض حدیثیں انہوں نے سن کر روایت کی۔ جو ان کے ساتھی تھے، ہم اثر تھے، اقران تھے، معاصرین، بڑے پائے کے ائمہ محدثین، پہاڑ جیسے امام تھے، انہوں نے بھی اپنے ساتھی پر حدیث کی روایت کی۔ یہ بھی امام احمد کی وسیع علم کی اس میں دلیل ہے کہ ساتھیوں نے امام احمد پر یہ علم اور حدیث کو روایت کی۔ ان میں یحییٰ بن معین ہے، امام الجرح و تعدیل کے ائمہ میں سب سے بڑے امام علی بن المدینی ہے، جو امام العلل ہے، حدیث کے علم الحدیث کا سب سے مشکل جو باب ہے، علم العلل، یعنی جو حدیثیں ظاہری طور پر صحیح ہیں، اس کی سندیں، اس کے روات دیانت دار ہیں، عدل ہیں، ضابط ہے، حافظہ ان کا اعلیٰ درجے کا ہے، سند متصل ہے، اس میں انقطاع نہیں، مگر سند جمع کرنے کے بعد ہمیں اس میں کوئی خفی علت ملتی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار دیتی ہے۔ یہ علم الحدیث کا سب سے مخفی اور مشکل باب ہے، جس میں چند ہی ائمہ نے مہارت حاصل کی۔ ان سب کے امام علی بن المدینی ہیں، جو امام احمد کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے بھی امام احمد پر علم کی روایت کی۔ اس میں امام دحیم، ابو سعید عبد الرحمن ابن ابراہیم دحیم دمشقی وغیرہ جیسے ان کے ساتھی ہیں۔ جو ان کے بعد کے طبقے کے ہیں، جو ان کے حقیقی شاگرد ہیں، ان کے مشائخ میں سے نہیں، ساتھیوں میں سے نہیں، تو ان میں بڑی وسیع تعداد موجود ہے، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، سب نے امام احمد سے علم حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست امام احمد کے 2 عالم بیٹے ہیں، عبداللہ اور صالح، ان کے بھائی
کے بیٹے ہیں حنبل ابن اسحاق اور امام اسحاق ابن منصور الکوسج اور امام احمد ابن محمد ابن حانی الاسرم اور امام عبد الملک المیمونی اور امام ابو بکر المروزی وغیرہ وغیرہ جیسے ائمہ موجود ہیں. بلکہ ائمہ حدیث کے بڑے ائمہ جنہوں نے حدیث میں سب سے اہم ترین کتابیں تالیف فرمائی وہ سب امام احمد کے شاگرد ہیں. انہوں نے براہ راست امام احمد پر حدیثیں اپنی کتابوں میں روایت کی. ان میں امام البخاری ہیں. امام البخاری آپ کو صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ملیں گی جس کی سند حدثنا احمد امام احمد سے شروع ہوتی ہے، جس سے امام بخاری نے حدیثیں سنی. ان میں امام مسلم ہیں، امام ابو داود السجستانی ہے جنہوں نے سنن ابی داود لکھی، امام ابو زرع الرازی اور امام ابو حاتم الرازی جیسے اساتین علم روایہ ہے. جہاں تک امام احمد کے اخلاق اور آداب اور مناقب اور فضائل کی بات ہے تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. جو اس میں پڑھنا چاہتا ہے تو امام ابن الجوزی کی عظیم کتاب مناقب الامام احمد کی طرف رجوع کرے، جس میں کثیر تعداد میں انہوں نے اس عظیم امام کے فضائل اور مناقب اور اخلاق وغیرہ کی ذکر کیا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس میں توسع نہیں کریں گے. جہاں تک امام احمد کے عقیدے کی بات ہے، یہی اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے یہاں، کیونکہ ہم جو ان کا رسالہ پڑھیں گے وہ علم الاعتقاد میں ہے، عقیدہ السلف عقیدت اہل الحدیث میں ہے. تو یہ بھی جاننا نہایت ہی مہم ہے کہ امام احمد کے عقیدے کے بارے میں گفتگو کیا جائے اور ان کے جو محنہ جو ان کے ساتھ ابتلا آزمائش پیش ہوئی عقیدے کے باب سے متعلق اس کا بھی کچھ مختصر سا ذکر ہو. امام احمد وہ شخصیت ہے جو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ ان کا لقب ہی یہ پڑا امام اہل سنت والجماعہ. اگر یہ اطلاق کے ساتھ کہا جائے اہل سنت کے امام اہل الحدیث کے امام تو اس سے مراد امام احمد ابن حنبل ہے. اور امام احمد ابن حنبل ائمہ کے پاس امتحان کہ ان سے محبت کرنا یہ سنت پہ ہونے کی اہل حدیث کے منہج پر ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ بدعت اور اہل بدعت کے طریقے پر ہونے کی دلیل ہے. امام احمد کے شیخ اور استاد قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنہ، کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص امام احمد سے محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو وہ اہل سنت میں سے ہے، اہل حدیث میں سے ہے. اگر بغض رکھتا ہے، برائی کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے. امام علی بن المدینی امام احمد کے عظیم یہ ساتھی اور محدث حافظ کبیر فرماتے ہیں ان اللہ اعز هذا الدین برجلین لیس لہما ثالث ابو بکر یوم الردہ واحمد بن حنبل یوم المحنہ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو شخصیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ان کا کوئی تیسرا شخص نہیں. دو کون شخص ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یوم الردہ اسلام کو عزت بخشی، اس کی حفاظت کی. یوم الردہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، تو بعض دور کے جو قبائل تھے، بدو جو قبائل تھے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے، چھوڑ گئے، یہ دعویٰ کر کے کہ زکوٰۃ جو ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، 5 رکنوں میں سے ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ زکوٰۃ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا حکم دیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک زکوٰۃ کا حکم محدود تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کوئی چیز نہیں. تو یہ اسلامی رکن کا انہوں نے انکار کیا. جو آیات اور احادیث زکوٰۃ کی فرضیت اور احکام کے بارے میں اس کا انہوں نے انکار کیا، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ٹھہرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کیا اور انہیں واپس اسلام کی طرف
یعنی ایک بڑی تعداد میں انہیں اسلام کی طرف واپس لایا اور زکوٰۃ کے وہ مقر بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل الردہ یعنی یوم الردہ اس دن اسلام کو عزت بخشی اور اس کی حفاظت کی. دوسرے شخصیت ہے امام احمد بن حنبل. احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ نے یوم المحنہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان کے ذریعے عزت بخشی اور اسلام کی حفاظت کی. یوم المحنہ کیا ہے؟ محنہ یعنی ابتلاء امتحان آزمائش. یہ امتحان ابتلاء کس نے کیا؟ اس کی یہ تفصیل ہے کہ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، گمراہ کن فرقہ ہے، جس کا ظہور اموی خلافت کے آخری دور میں ہوا. اموی خلافت کے آخری دور میں ہوا یعنی تقریباً دوسری صدی ہجری کے شروعات میں بصرہ شہر میں، عراق کا یہ شہر بصرہ میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا واصل ابن عطا المخزومی. یہ پہلے بصرہ کے امام بلکہ سید التابعین، تابعین کے سب سے بڑے امام وہ ہے الحسن البصری. سید التابعین حسن البصری کو سید التابعین کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے بڑے امام بصرہ کے امام تھے. تو پہلے یہ واصل ابن عطا ان کی مجالس میں شرکت کرتا تھا اور ان سے علم حاصل کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ ان کے مجالس سے غائب ہونے لگا اور اس غیاب کی وجہ سے وہ گمراہیوں کا شکار ہوا، شکوک اور شبہات کا شکار ہوا. اور سب سے پہلا مسئلہ جس کے بارے میں وہ منحرف ہوا وہ ہے مرتکب الکبیرہ کے متعلق، کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے، جو مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. واصل ابن عطا نے یہ گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا کہ یہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ. تو واصل امام حسن البصری کے مجالس سے الگ ہوا تو امام حسن البصری نے فرمایا اعتزلنا واصل کہ واصل نے ہمیں چھوڑ دیا، واصل نے ہمیں چھوڑ دیا. اس لیے اس شخص اس کے پیروکاروں کا نام پڑا المعتزلہ. اور اس میں ایک اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علماء کی مجالس کی صحبت کی اہمیت، جو صحیح عقیدے منہج پر ہیں، جو سلف صالحین کے عقیدے پر، اہل حدیث مسلک پر ہے، ان کے صحبت میں رہنا ہی خیر اور بھلائی کا راستہ ہے. جو ان کے مجالس سے الگ ہوتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتا ہے وہ اپنی طرف چھوڑ دیا جاتا اور عین ممکن ہے کہ شکوک اور شبہات کا وہ شکار ہو جائے. تو اس واصل ابن عطا نے یہ کچھ بعض گمراہ نظریات کو لے کر یہ عقیدے میں گمراہ فرقہ آگے بڑھا، معتزلہ کا فرقہ، اور یہ چھپے ہوئے انداز میں لوگوں میں کام کرتے تھے. چھپے ہوئے انداز میں مسلمانوں میں گمراہی پھیلاتے تھے اور ان کی گمراہیوں کے مختلف مسائل ہے. ایک جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، تعطیل کرنا، معطلہ یعنی اس کی تعطیل کرنا. تو انہوں نے سب سے جو بارز صفت کا انکار کیا، تعطیل کی، وہ ہے صفت کلام. اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق ہے تو وہ کافر ہے. اجماع ہے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. جو دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات مخلوق ہے وہ کافر ہے. تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں،
تو یہ معتزلہ کا سب سے بڑا گمراہ کن عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے ساتھ ان کے اور بھی مسائل ہے، جیسا کہا کبیرے کے گناہ کے مرتکب کے بارے میں، کہ کبیرے کے گناہ کے مرتکب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہوا فی منزلہ بین المنزلتین۔ ایک گمراہ فرقہ ہے خوارج کا، جنہوں نے کبیرے گناہ کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج کیا دنیا اور آخرت میں، کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے وغیرہ، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا والعیاذ باللہ۔ دنیا میں بھی اس پہ کفار کے احکام ہیں اور آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ معتزلہ نے بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ ایسا شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ آخرت میں تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں وہ منزلہ بین المنزلتین میں ہے، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے۔ یعنی اب یہ نیا انہوں نے اپنی عقل سے ایجاد کیا، یہ مرتبہ جو کوئی اس کا وجود نہیں، تو یہ ان کا عقیدے میں ایک مسئلہ۔ اور ایک مسئلہ قدر کا انکار۔ قدر اسلام کے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، قدر پر ایمان لانا۔ معتزلہ نے قدر کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ بندے اپنے اعمال کی خود خلقت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے وہ تابع نہیں، اللہ تعالیٰ کی خلقت نہیں۔ المہم معتزلہ چھپ کر کام کرتے رہے حتیٰ کہ ایک شخص ان میں پیدا ہوا جس کا نام ہے بشر المریسی، اور یہ شخص ہارون الرشید کے دور میں، ہارون الرشید جو مشہور خلیفہ عباسیہ میں سے ہیں، ان کے دور میں اس کو ہارون رشید نے حکم صادر کیا کہ اس کو گرفتار کر دیا جائے، اس کو اپنی بدعت پھیلانے سے روکنے کے لیے گرفتار کر دیا جائے۔ وہ بھاگا، چھپتا رہا، حتیٰ کہ ہارون الرشید کی ہی اولاد میں سے ان کے بیٹے عبداللہ بن ہارون الرشید خلیفہ بنے، جن کا لقب تھا المامون، جو 7ویں عباسی خلیفہ تھے۔ انہوں نے اس شخص بشر المریسی کو اپنے سے قریب کیا۔ مامون جو تھا وہ عقلی علوم کا اسے شوق تھا، فلسفہ وغیرہ سے قریب تھا، بلکہ اس نے بغداد میں ایک پورا دار قائم کیا جو یونان کی کتابیں ہیں، فلسفہ یونان کی جو کتابیں ہیں اس کی تعریف کے لیے کہ وہ یونانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کی جائے، اور اس کا نام رکھا بیت الحکمہ۔ تو بشر مریسی نے مامون کی عقل سے کھیلا اور قریب ہو کر مامون کو اعتزال، یہ معتزلہ کے گمراہ کن عقائد کی طرف اس نے بلایا، اور جب اس نے دیکھا کہ علماء باز نہیں آ رہے ہیں، اہل حدیث کے سلف صالحین کے منہج پر ائمہ اپنا سلفی عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، معتزلہ کا رد کر رہے ہیں، تو اس نے مامون کو یہ مشورہ دیا کہ حکومت کی طاقت، قوت، جبر کے ذریعے ان علماء کو روکا جائے اور ان پر اپنا یہ بدعت اعتزال کا زبردستی ان پر لاگو کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے 2018 ہجری میں مامون نے بغداد جو راجدھانی تھی عباسی حکومت کی، اس کا جو گورنر تھا اسحاق ابن ابراہیم، اس کو حکم دیا کہ بغداد کے جتنے علماء ہیں سب کو جمع کیا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے خلق القرآن کے مسئلے سے، ایک ایک کا تحقیق کی جائے کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق نہیں، یا معتزلہ کے عقیدے کے موافق کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے والعیاذ باللہ۔ اس طریقے سے علماء کا امتحان شروع ہوا اور ظلم اور ستم، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کئی کو مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، اور اس محنہ اور اس امتحان میں ایک عالم ڈٹ کر رہے اور ہر آزمائش سزا کو برداشت کیا، وہ ہے امام احمد ابن حنبل۔ اور یہ امتحان 3
حکومتوں میں لگاتار چلا. 3 حکومتوں میں مامون آیا, مر گیا. اس کے بعد والا خلیفہ آیا جو اس کا بھائی تھا, محمد ابن ہارون الرشید. ہارون الرشید کا دوسرا بیٹا محمد, جس کا لقب ہے المعتصم باللہ. اس کے دور میں بھی یہ فتنہ باقی رہا. اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا ہارون ابن محمد المعتصم, جس کا لقب ہے الواثق باللہ. اس میں بھی یہ فتنہ جاری رہا, حتیٰ کہ پھر اس کے جب بھائی کی دار حکومت آئی جو ہے المتوکل علی اللہ, یعنی جعفر ابن محمد المعتصم ابن ہارون الرشید. تو جب یہ فتنہ اٹھا, متوکل علی اللہ نے یہ امتحان کو اٹھایا, اور امام احمد رحمہ اللہ نے یہ 3 حکومتوں کے دوران اس لمبے عرصے میں ڈٹ کر آپ حق کے موقف پر رہے, اور ہر آزمائش آپ نے قبول کی. آپ کو کوڑے لگائے گئے, گھر میں گرفتار کیا گیا, جلا وطن کیا گیا, اور کیا کیا نہیں کیا گیا, اور آپ اہل سنہ کے لیے, اہل حدیث کے منہج اور عقیدے کے لیے آپ راسخ قائم رہے. اس لیے امام احمد کے بارے میں کہا گیا کہ ہوا امام اہل سنت والجماع, اہل سنت والجماعت کے وہ امام ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محنہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اس کے بعد کچھ ان اقوال کا ذکر کرتے ہیں ائمہ, بڑے علماء کا امام احمد پہ تعریف کے کلمات, اور ان کی بلند پایہ مقام اور مرتبت کی بیان میں کچھ کلمات, اور اس کا بھی احاطہ کرنا مشکل ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی زندگی سے لے کے آج تک علماء اہل سنہ, علماء حدیث ان کی تعریف کرنے پر ان کا اجماع ہے, اور جیسا ہم نے کہا کہ ان سے محبت کرنا, تعریف کرنا, یہ سنت پہ ہونے کی, صحیح عقیدے منہج پہ ہونے کی ایک دلیل ہے. تو ان کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بس ہم ان کے بعض مشہور مشائخ, شیوخ کے کلام کو ذکر کریں گے جو ان کے شاگرد اس شاگرد کی تعریف میں ہیں. شیخ کی تعریف شاگرد کی تعریف کی طرح نہیں, یا بعد میں آنے والوں کی طرح نہیں. اپنا استاد اپنے طالب کی تعریف کریں, یہ اس کی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے کہ اس شاگرد نے کم عمری میں اتنا بلند مقام اور علم میں وہ وسیع درجے تک پہنچا کہ استاد نے بھی اس کی تعریف کی. اس میں سے ایک وکی ابن الجراح ہے ان کے مشائخ میں سے, وہ کہتے ہیں ما قدم الکوفہ مثل هذا الفتى, کہ کوفہ کے وہ امام تھے جیسا کہ بتلایا. کہتے ہیں کوفہ ہمارے شہر میں سینکڑوں شاگرد آئے علم حاصل کرنے, مجھ سے علم حدیث حاصل کرنے, ان میں کوئی یہ نوجوان لڑکے یعنی امام احمد جیسا میں نے نہیں پایا. اس میں سے ان کے ایک شیخ ہے یا امام یحییٰ بن سعید القطان, وہ خود کہتے ہیں ما قدم علیہ مثل احمد بن حنبل. ان کے پاس سینکڑوں ائمہ کبار علم حدیث حاصل کرنے آئے, کہا ان میں کوئی امام احمد بن حنبل جیسا میں نے نہیں پایا. امام الشافعی امام احمد کے مشائخ میں سے کہتے ہیں خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا افضل ولا اعلم ولا افقه ولا اتقى من احمد بن حنبل, کہ میں بغداد کو چھوڑا اور بغداد میں میرے جتنے شاگرد تھے اس میں نے کسی کو امام احمد سے زیادہ افضل اور زیادہ علم رکھنے والا, زیادہ فقہ الحدیث میں امامت پانے والا, زیادہ متقی میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اس طریقے سے امام عبد الرزاق الصنعانی ان کے بڑے مشائخ میں سے فرماتے ہیں رحل الینا من العراق اربعۃ من رؤساء الحدیث الشاذکونی وكان احفظهم للحديث وابن المديني وكان اعرفهم باختلافي ويحيى بن معين وكان عالمهم بالرجال واحمد بن حنبل وكان اجمعهم لذلك كله, کہ ہماری طرف یمن کی طرف 4 علماء ائمہ آئے حدیث کے عراق سے. عراق کے 4 ائمہ ہیں جو حدیث کے سب سے بڑے ائمہ انہیں شمار کرنا چاہیے. ان میں الشاذکونی ہے, سلیمان ابن داود ابن بشر, وہ حدیث کا سب سے زیادہ حفظ رکھنے والے تھے, یعنی کثرت میں سب سے زیادہ احادیثیں انہیں یاد تھی. اور دوسرے ہیں علی بن المدینی جو حدیث کے جو علل ہے, جو مخفی علتیں ہیں, اس میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے.
اور یحییٰ ابن معین ہیں جو رجال حدیث روات حدیث میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور احمد بن حنبل یہ تو تمام ان مسائل میں ساروں کے سمندر کا علم رکھتے تھے، یعنی علل میں بھی، جرح و تعدیل میں بھی، کثرت حفظ میں بھی، ہر باب میں وہ ساروں پر فوقیت لے کے گئے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی سارے تعریف کے کلمات ہیں جو اطالے کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں۔ کثیر تعداد میں علماء بلکہ امام احمد کے شیوخ مشائخ امام احمد کو اپنے زندگیوں میں امامنا کہتے تھے، ہمارے امام ان کے مشائخ میں سے، ان کے ساتھیوں میں سے، جیسا کہ ان کے شیخ ہیں استاد یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں احمد بن حنبل امامنا، احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں۔ امام علی بن المدینی جو امام احمد کے ساتھی ہیں کہتے ہیں اتخذت احمد بن حنبل اماما فیما بینی و بین اللہ، کہ میں نے امام احمد ابن حنبل کو میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کے بیچ حجت تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد امام احمد کا تاریخ میں ایک پہلو بھی بیان کرنا نہایت ہی مہم ہے، وہ یہ کہ ان کی جو سعت تھی حفظ میں، حفظ حدیث میں، اور انہوں نے جو لاکھوں نہیں ملین سے یا زائد احادیث انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، ان کی کثرت محفوظات میں جو اسفار میں انہوں نے کبار ائمہ سے حدیثیں سنی، انہوں نے ملین کے قریب حدیثیں انہوں نے اس کی حفاظت کی اور انہوں نے یاد کیا ہوا رکھا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے صالح کہتے ہیں قال ابی کتبت الف حدیث سوا ما کتب لی، کہ میں نے ان اسفار میں نے 1 ملین سے زائد حدیثیں میں نے لکھی اور یاد کی اپنے مشائخ شیوخ سے، اور یہ اس کے علاوہ ہیں جو حدیثیں مجھے لکھ کر علماء نے کتابت کے طور پر بھیجی اور ان کی روایت کرنے کی اجازت دی۔ ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کتب ابی الف حدیث وترک لقوم لم یروی عنہم 200,000 حدیث، کہ میرے والد نے 1 ملین حدیثیں انہوں نے لکھی اور یاد کی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے ان میں سے 2 لاکھ حدیثیں ہیں جو انہوں نے ترک کر دی، انہوں نے وہ روایت تک نہیں کی۔ 2 لاکھ ایسے حدیث ہے جس میں انہوں نے ضعف کمزوری پائی اور انہوں نے ان کی روایت تک نہیں کی۔ یہ سب سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا وسیع ان کا حدیث اور سنت کا احاطہ تھا۔ 1 ملین سے زائد ان کے احادیث ان کے حفظ میں تھی۔ اور یہاں یہ بھی ایک نقطہ بیان کرنا نہایت ہی مہم ہے کہ بعض منکرین حدیث جو سنت اور حدیث کے متعلق شکوک شبہات پھیلاتے ہیں، وہ اس قسم کے اقوال لیتے ہیں اور کہتے ہیں عوام کے سامنے کہ 1 ملین حدیثیں یہ کہاں ہیں؟ ساری تمام حدیث کی کتابیں، کوئی ایک کتاب نہیں، 2 نہیں، تمام حدیث کی کتابیں بھی اگر اکٹھا کر لی جائے، جمع کر لی جائے تو 1 ملین حدیثیں تک عدد نہیں پہنچتی۔ امام احمد کی خود یہ مسند جو سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، جیسا کہ ہم نے فرمایا، اس میں 30,000 سے زائد حدیثیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہاں ہے یہ 1 ملین احادیث، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اکثر حدیثیں گم گئی، یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو ارقام محدثین کے بارے میں ان کے سوانوں میں ملتا ہے کہ اکثر سنت کا حصہ، حدیث کا حصہ گم چکا ہے، اس لیے احادیث جو موجود اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منکرین حدیث کا ایک بہت معروف شبہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب بڑا آسان ہے۔ جو علم حدیث سے واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ علماء حدیث کے پاس اسناد کو گنتی ہوتی تھی۔ ہر حدیث کی اگر اسناد میں تھوڑا بھی فرق ہو جائے وہ اسے علیحدہ حدیث مانتے ہیں۔ علماء حدیث کی ان کی گنتی کی بنیاد اسانید ہے۔ اسناد میں کوئی بھی فرق ہو جائے وہ اسے علیحدہ حدیث مانتے ہیں، چاہے کسی اور شیخ پہ ایک حدیث عالم نے روایت کی، پھر کہیں اور دوسرے شیخ پہ اس کو 2 حدیثیں مانتے ہیں، 2 حدیثیں مانتے ہیں۔ وہ متون لفظ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی یہاں نہیں ہو رہی کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے فرامین 1 ملین ہیں، بلکہ اسانید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ مثال ایک حدیث سے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص مجھ پہ عمدن جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متن ہے، اس کا لفظ ہے۔ اس کو کثیر تعداد میں صحابہ نے روایت کیا، یہ ایک ہی متن کو کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے ان کی اسانید جمع کی، اس حدیث کی گنتی کی تو تقریباً 60 سے زائد صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور آپ کے علم کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ 10 مبشرین کسی حدیث کے روایت میں اکٹھا نہیں ہوئے سوائے اس حدیث کے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ وہ حدیث ہے جو تمام 10 المبشرین بالجنہ، جن صحابہ کو 10 کو ایک حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی، 10 نے یہ حدیث کو روایت کیا، 60 سے زائد صحابہ نے روایت کیا۔ ہر صحابہ کے کثیر تعداد میں شاگرد تابعین جنہوں نے یہ حدیث کو روایت کیا، ہر تابعی کے کثیر تعداد میں اتباع تابعین کے شاگرد ہیں جنہوں نے روایت کیا، ہر طبقے میں اس طریقے کی کثرت ہے۔ تو محدثین ہر اسناد کو علیحدہ حدیث شمار کرتے ہیں۔ ابو بکر نے جو یہ حدیث روایت کیا من کذب علی متعمدا، علیحدہ حدیث ہے۔ عمر نے جو روایت کیا علیحدہ حدیث ہے۔ عثمان نے جو روایت کیا علیحدہ حدیث ہے۔ تو ہر حدیث کو الگ گنتی ہے کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آسانی ہے کہ محدثین کے پاس بنیاد اسانید کا تھا، تو اسانید کی گنتی ہوتی تھی، تو کوئی بعید بات نہیں کہ یہ عدد تک پہنچے۔ بخاری کے بارے میں آتا ہے امام بخاری کے 6 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھی۔ امام احمد کے بارے میں جیسے ہم نے سنا 1 ملین، ایک حدیث کی آپ سندیں جمع کریں گے، جب پڑھیں گے اس کا شجرہ، اس کا نسب جیسا اتاریں گے تو آپ کو ایک حدیث کے 100 سے اسانید ملے گی۔ تو اس عدد تک پہنچنا کوئی بعید بات نہیں۔ اس کے بعد ان کے کتابوں کا ذکر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اہل حدیث کے ائمہ میں سے تھے اور اہل حدیث کے منہج اور مکتب فکر میں تھے۔ انہوں نے خالص عمل بالحدیث اور اتباع دلیل کی طرف دعوت دی۔ انہیں رائے، آراء رجال علماء کے اپنے مواقف اور آراء سے وہ سخت پرہیز کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو صرف وحیین، کلام اللہ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اپنے خود کا کسی قول، کسی رائے کا مدون کرنے سے وہ منع کرتے تھے۔ کہتے ہیں کل من وضع الکتب فلا یعجبنی یجرد الحدیث، جن علماء نے رائے پر کتابیں تالیف فرمائی ہے، علماء کے آراء کو جمع کیا، وہ مجھے کتابیں پسند نہیں، صرف حدیث کی تدوین ہونی چاہیے، صرف حدیث کو لکھنا چاہیے۔ اور کتب الرائے کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں علماء کے آراء وغیرہ مدون کیے گئے ہیں، تو وہ کہتے تھے علیکم بالاصل علیکم بالحدیث، کہ اے شاگردوں اصل کی طرف لوٹو، اصل کی طرف لوٹو، بنیاد کی طرف جو ہے حدیث کی طرف لوٹو اور حدیث سے اپنے مسائل کا استنباط کرو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ عظیم امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے کچھ کتابیں تالیف فرمائی جس میں اپنی رائے کا ذکر کیا، تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ابن المبارک لم ينزل من السماء انما امرنا ان ناخذ العلم من فوق، کہ عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ آسمان سے نہیں گرے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم علم کو، دین اسلام کو اس کے اصل مصدر سے لے جو ہے کتاب اور سنت۔ ان کے مشہور کتابوں میں سر فہرست ان کی کتاب المسند ہے۔ المسند جو ہم نے جیسا کہا امام احمد نے تقریباً یہ 1 ملین احادیث کے مجموعے میں سے ان احادیث کو انتخاب کیا، انتقاء کیا اور اس کتاب میں درج کیا، جو تقریباً 30,000 سے زائد ہیں۔ 50 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے، سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں سے ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ، صحابہ کے فضیلتوں پر انہوں نے احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا، ابو بکر کے فضیلتیں، عمر، عثمان، علی وغیرہ وغیرہ، اور 10 مبشرین سے شروع کیا اور آخر باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اس میں تقریباً 2000 کے قریب احادیث و نصوص ہے۔ اسی میں سے ان کی کتاب العلل و معرفت الرجال ہے،
جو علم علل اور رجال کے علم میں بہت ہی عمدہ اور بہترین اور بنیادی کتاب ہے، جو ان کے بیٹے امام عبداللہ نے روایت کی اور ان کے دوسرے بیٹے صالح، میمونی، مروزی شاگردوں نے بھی روایت کی، جس میں انہوں نے اس عظیم امام سے رجال کے بارے میں، روات حدیث کے بارے میں، اسانید کے بارے میں سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے اور یہ جوابات انہوں نے مدون کی. اور اس کے علاوہ بھی ان کے مؤلفات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور ہر فن میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد اختتام کرتے ہیں اس عظیم امام کی سوانح کا ان کی وفات کا ذکر سے کہ آپ بیمار پڑے بدھ کے دن، تیسرے دن ربیع الاول کے مہینے میں 241 سن ہجری 241 ہجری میں، اور تقریباً 10 دن آپ بیمار رہے، حتیٰ کہ اسی بیماری سے آپ کی وفات جمعے کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی یعنی جمعے کی صبح اور اسی کے دن کے آخری حصے میں آپ کو دفن کیا گیا. مقبرت باب حرب بغداد کے پرانے مشہور قبرستانوں میں سے ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ نے تقریباً 77 ایئر کی زندگی پائی. اور آپ کا جو جنازہ تھا وہ تاریخی تھا. جو آپ کا جنازہ تھا یعنی آدھے دن میں آپ کی تدفین ہوئی اور وفات کے بعد، اور ایسا جنازہ شاید تاریخ میں عراق میں بغداد میں کم دیکھا گیا. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلغنی ان المتوکل امر ان یسمح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على احمد فبلغ مقام 1500 کہ متوکل جو اس وقت خلیفہ تھے، حاکم تھے، انہوں نے حکم دیا کہ جنازے میں جو شرکت کر رہے ہیں امام احمد کی، اس کا ایک اندازہ لگاؤ، یعنی اس کی گنتی کرو. تو تقریباً 2.5 ملین کے قریب تک گنتی ہوئی. 2.5 ملین کے قریب لوگوں نے، جن میں بڑے ائمہ تھے، علماء تھے، اس وقت کے امام تھے، انہوں نے اس عظیم امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا. تو یہ ان خود کی قول کے موافق ہے. امام احمد کا مشہور مقولہ ہے قولوا لأہل البدع بیننا وبینکم یوم الجنائز، کہ اہل بدعت کو کہو کہ اگر تم دنیا میں زندگی میں ہم پہ ظلم کریں، ستم کریں، ہمیں روکیں، ہمیں ہر اذیت پہنچائے، مگر جنازے کا دن ہے جو حق بات واضح کر دے گا. ہر وقت دیکھا گیا کہ جب کوئی حدیث، علم الحدیث، سلف صالحین کے منہج پر، اہل حدیث مسلک پر کسی عالم کی وفات ہوتی ہے، کثیر تعداد میں لوگ اس کا جنازہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اور بیچ اہل بدعت کے بیچ جنازے کا دن ہے. اس کے بعد ہم اس رسالے کی طرف آتے ہیں اصول السنہ. یہ بھی مناسب ہے اس کے مؤلف پر جب ہم نے مختصر یہ روشنی ڈالی، امام احمد بن حنبل کا مختصر سوانح پیش کیا، تو اس کتاب کی طرف بھی آتے ہیں اور اس کا بھی ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں. اس کتاب کا عنوان ہے اصول السنہ. اصول السنہ یعنی سنتوں کے اصول. مگر شاید عام فہم ہو، اس سے یہ مراد نہیں، سنتوں کا معنی یہ نہیں کہ جو نفلی اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، عبادات کے اعمال ہیں، نہیں. سنت کے مختلف معانی ہیں، سنت کے مختلف معانی ہیں، اور ان میں سے ایک ائمہ حدیث کے پاس اعتقاد، عقیدے کے لیے استعمال کیا گیا. السنہ، السنہ کو عقیدے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور ائمہ نے السنہ کے نام سے یا اصول السنہ کے نام سے عقیدے میں کئی ساری کتابیں لکھی، جن میں ایک کتاب کی شرح ہم نے پچھلے سال کی جو ہے اصول السنہ امام الحمیدی کی. امام ابو بکر عبداللہ ابن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ، جو 218 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری کے بڑے مشائخ اساتذہ میں سے ہے. بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ سب سے پہلی حدیث انہوں نے اپنے شیخ اور استاد امام الحمیدی پہ روایت کی. اسی طریقے سے اور بھی ائمہ ہے السنہ، انہوں نے تالیف فرمائی. امام ابن ابی عاصم ہے، ابو بکر الخلال ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کتابیں عقیدے کے باب میں تالیف فرمائی گئی.
تو یہ ہے کتاب کا نام. کتاب کی نسبت یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. تحقیق کے میدان میں، مخطوطات، قلمی نسخوں کے میدان میں یہ نہایت ہی اہم ہے کہ جو باحث ہے، ریسرچر ہے، وہ پہلے اس کتاب کی نسبت کو اس مؤلف کی طرف ثابت کریں قوی ٹھوس دلائل کے ساتھ، تاکہ دونوں خواطر سے بچے. ایک یہ کہ وہ غلطی سے کوئی کتاب کی نسبت کسی مؤلف کی طرف نہ کرے جو اس نے تالیف نہیں فرمائی. یعنی ایسا ہوا بھی ہے، کچھ کتابیں کچھ ائمہ علماء کی طرف نسبت کی گئی جو خطا ہے، غلطی ہے، اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ ان کی تالیف نہیں. یا اس کے برعکس کہ کسی مؤلف کی تالیف کو غلطی سے انکار کر دیا جائے. اور یہ خاصتاً اہل بدعت کرتے ہیں. اہل بدعت کا یہ شیوہ ہے کہ جو کتابیں اور کلام جو وہ پاتے ہیں جو ان کے بدعت گمراہی کے خلاف ہے، وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اس امام نے یہ کتاب تالیف کی ہو یا یہ بات فرمائی ہو. تو اس مسئلے کو بھی بڑے ہی دلائل کے ساتھ باحث کو تحقیق کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے. تو اس بات کے مختلف ذرائع ہیں کہ کیسا کسی کتاب کو مؤلف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے. مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بعد والے ائمہ جو اس مؤلف ہے ان کے بعد آنے والوں نے اس کتاب سے نقل کیا اور اس مؤلف کا ذکر کیا. یعنی نقل کرتے وقت کہا قال احمد یا کتاب کا بھی نام قال احمد فی اصول السنہ. تو یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب موجود ہے اور اسی مؤلف کی تالیف ہے. اور یہ نقل مختلف طریقے کا ہے. بعض علماء نے کامل کتاب نقل کر دی، کیونکہ یہ کتاب جیسے پتہ ہے مختصر ہے، جامع، چند صفحات کی رسالہ ہے مگر مفید اور جامع، اہم ترین مسائل سلف صالحین کے عقیدے اور اہل حدیث کے عقیدے پر مبنی ہے. تو بعض علماء نے مکمل اس کتاب کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا اور امام احمد کی طرف منسوب کی، جس میں امام اللالکائی ہے اپنی عظیم کتاب عقیدہ سلف صالحین کا یہ موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ امام اللالکائی کی. اسی طریقے سے امام ابن الجوزی نے مناقب الامام احمد جو ہم نے ذکر کی، سب سے وسیع امام احمد کی سوانح کی کتاب، اس میں بھی یہ پورا رسالہ پورا بحروف ہی نقل کر دیا ہے. بعض علماء نے اس کا اکثر حصہ نقل کیا ہے، جیسا کہ امام خلال اپنی کتاب السنہ میں. بعض نے کچھ نصوص، کچھ جملے نقل کیے ہیں اور امام احمد کی طرف منسوب کیے ہیں کہ قال امام احمد فی رسالتہ فی السنہ، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کئی کتابوں میں منہاج السنہ نبویہ، مجموع الفتاوی، تعارض العقل والنقل وغیرہ میں اس کتاب سے نقل کیا ہے اور امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے. یہ نقول ہم جب دیکھتے ہیں ہو بہو وہی اس کتاب میں پاتے ہیں، وہی ہم پاتے ہیں. دوسرا طریقہ یا دلیل کتاب کے اس بات کا ہے کتاب کی اسناد. جیسا شخص کی نسب نامہ ہوتا ہے، انسان کا نسب نامہ ہوتا ہے، اس کا والد، دادا، پردادا، ویسی ہی علماء کے پاس، علماء حدیث کے پاس کتابوں کے انساب ہیں، کتابوں کا نسب نامہ ہے. کتابیں یہ سند کے ساتھ روایت کی گئی. مثال کے طور پہ امام بخاری نے بیٹھ کر یہ کتاب، اپنی کتاب صحیح کو روایت کی، اس کو پڑھایا، شاگردوں نے ان سے سنا، پھر انہوں نے مجالس میں اپنے شاگردوں کو سنایا، انہوں نے اپنے اس طریقے سے تسلسل سے کتاب ہم تک پہنچی ہے. اسانید ہے. آج بھی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، آخر میں اجازت سند ملتی ہے جس سے امام بخاری مؤلف تک کوئی اپنی سند ملا سکتا ہے. ان کتابوں کے انساب ہے جو ہے اسانید. تو اس کتاب کے بھی اسنادیں ہیں جو ائمہ نے اسناد کے ساتھ، جو بعد میں والے ائمہ ہیں، اسناد کے ساتھ اس کتاب کو روایت کیا ہے. انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ، جہاں تک یہ مؤلف امام احمد سے سند ختم ہوتی ہے. جب ہم نے یہ اسانید کو جمع کیا تو پتہ چلا اس کتاب کے 5 مختلف طرق ہے، 5 مختلف اسانید ہے. اس کا تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اور کسی بھی حدیث کتاب کی مختلف اسانید بھی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے، کہ یہ ایک سند کے ساتھ نہیں، 2، 3، 5 سندوں کے ساتھ یہ
کتاب کی روایت کی گئی اور ساری سندیں اس کے مؤلف امام احمد تک ختم ہوتی ہے، یہ اس بات کی تاکید ہے کہ یہ امام احمد کی تالیف کردہ رسالہ ہے۔ تیسری دلیل جس سے کسی کتاب اور رسالے کا اس بات ہوتا ہے اور مؤلف کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ ہے اس کے قلمی نسخوں کا پایا جانا، یعنی قلمی نسخے، اس کے مینوسکرپٹس، مخطوطات۔ طباعت سے پہلے تقریباً 150 سال کے آس پاس کے وقفہ جب سے طباعت کا ایجاد ہوا، پہلے طباعت پتھروں کے ذریعے ہوتی تھی، مختلف مراحل سے گزری، لتھوگرافی، ٹائفوگرافی وغیرہ وغیرہ، اب ڈیجیٹل پرنٹنگ کا دور ہے اور شاید آگے کچھ اور طریقہ کار ایجاد ہو۔ طباعت سے پہلے علم، کتابوں کا طریقہ کار علماء میں قلمی نسخوں کا تھا، اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتے تھے، تو کتاب کے نسخے بناتے تھے اور پھر وہ مختلف حلقات وغیرہ میں توزیع ہوتے تھے۔ تو ہر کتاب کی جو چھپی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے قلمی نسخے ہوتے ہیں جو مختلف دنیا کے مکتبات میں، لائبریریز میں محفوظ ہے، موجود ہے، شرق سے غرب تک، امریکہ، کینیڈا کے کونوں تک، چین، رشیا کے کونوں تک آپ کو عربی اور اسلامی مخطوطات لائبریریز میں آپ کو ملیں گے، قلمی نسخے۔ تو قلمی نسخوں کا وجود پھر جب ہم اس میں جو نص ہے پڑھتے ہیں وہ ویسی ہی پاتے ہیں جیسا دوسرے اس کتاب کے قلمی نسخوں میں ہے، موافق ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ یہ نص اور یہ رسالہ اس مؤلف پر ثابت ہے۔ تو اس کا ایک قلمی نسخہ اس کتاب کا المکتبہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ المکتبہ ظاہریہ دمشق جو سیریا کی راجدھانی ہے، اس کا عظیم ترین مخطوطات کا مکتبہ ہے، بلکہ دنیا میں مشہور مخطوطات کے مکتبات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک نسخہ اس کتاب کا موجود ہے جو عبد الرحمن ابن ہبۃ اللہ الحرانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تقریباً 530 ہجری میں 530 ہجری میں وہ اس نسخے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور یہ نسخہ بڑے ائمہ کے ہاتھ میں رہا۔ یہی نسخہ بڑے بڑے ائمہ نے پڑھایا، اس میں سے تعلیقات، حواشی لگائی، جس میں ایک امام ضیاء الدین المقدسی ہے رحمہ اللہ، جنہوں نے عظیم کتاب الاحادیث المختارہ وغیرہ لکھی، جو تقریباً 645 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ نسخے کو اس دور کے بڑے عالم اور محدث اور مجدد علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اپنے ہاتھ سے نقل کیا اور اس پہ اپنے حواشی چڑھائے، جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ مکتبہ ظاہریہ میں محفوظ ہے۔ امام علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، اگرچہ وہ البانیہ ملک کے ہیں اصلاً جو یورپ میں ہے، وہ کم عمری میں تقریباً 9 سال کی عمر میں ان کے آبا اور وہ خود سیریا میں آ کے دمشق میں بس گئے تھے اور علامہ الالبانی نے اس مکتبہ، عظیم مکتبہ ظاہریہ سے پورا فیض اٹھایا اور اس کے قلمی نسخے، مخطوطات اور پرانی کتابوں کے بیچ انہوں نے پورا اپنا وقت صرف کیا اور ایسا علم حاصل کیا، ایسے مخطوطات، قلمی نسخوں کو انہوں نے پڑھا جو شاید ہی کچھ اس دور میں پڑھا ہوگا۔ صبح سے شام اس مکتبے میں ہوتے تھے۔ ان کی حرص کو دیکھ کر مکتبے والوں نے ان کو خاص کنجی دے دی تھی کہ وہ جب چاہے جب مکتبہ آدھی رات آئیں اور آدھی رات تک رہیں۔ غرق ہو کر انہوں نے اس مکتبے سے تقریباً 40 ضخیم جلدیں انہوں نے نقل کی، عظیم کتابیں، قلمی نسخوں وغیرہ کا علم انہوں نے جمع کیا اور اس بڑے مرتبے مقام پر وہ فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ جو کتابوں نے ہم نے ابھی ذکر کیا، جنہوں نے اس رسالے کو مکمل نقل کر دیا ہے، جیسا شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ امام لالکائی یا مناقب امام احمد امام الجوزی، وہ کتابوں کے قلمی نسخے بھی اس کتاب کی تحقیق کے لیے دلیل ہے، کیونکہ اس میں بھی ان کے قلمی نسخوں میں یہ رسالہ مکمل طور پہ آ چکا ہے۔ یہ کتاب جب ٹائپنگ اور طباعت کا دور شروع ہوا تو یہ چھپنے لگی اور کئی مرتبہ چھپی۔ اس کا سب سے پہلا جو ایڈیٹڈ کاپی اس کتاب کی چھپی، وہ اس کی تحقیق ہمارے محترم شیخ استاد الولید ابن محمد ابن سیف النصر حفظہ اللہ نے کی، جو بحرین کے اہل حدیث علماء میں سے ہیں اور مدینہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب کی قلمی نسخوں کے اس کتاب کی طباعت کی، ایڈیٹنگ کی
علامہ الالبانی اور دیگر ائمہ کے یہ شاگرد ہیں۔ اس کے بعد کئی سارے لوگوں نے اس کتاب کی تحقیق کی اور اس کے طبعات موجود ہے۔ عبد الفتاح الالفی الشوری ہے، انہوں نے تحقیق کی، نضال ابن عبد الکریم البرازی ہے، اور وغیرہ دیگر محققین نے اس کتاب کی تحقیق کی۔ اس کا اختتام اس بات سے کرتے ہیں، اس کتاب کے شروع کہ علماء نے اس مختصر رسالے کے شرحیں بھی لکھی، اس میں جو عقیدے کے بنیادی مسائل بیان کیے، ان کی وضاحت کی، ان کی تشریح کی۔ اس میں سے جو مشہور شرح ہے جس کی طرف طالب علم رجوع کر سکتا ہے، اس میں سے ایک ہے اتمام المنہ بشرح اصول السنہ۔ اتمام المنہ بشرح اصول السنہ شیخ علامہ احمد بن یحییٰ نجمی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے۔ یہ جازان کا علاقہ، جزیرہ عرب، سعودی عرب کا جو جنوبی علاقہ ہے جازان، اس کے مفتی اعظم تھے اور علامہ عبداللہ قرعاوی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ عبداللہ القرعاوی یہ مجدد ہے سلفی دعوت، اہل حدیث دعوت کی جنوب سعودی عرب اور جنوب جزیرۃ العرب کے، اور انہوں نے یہ مسلک کہاں سے لیا؟ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ علامہ عبداللہ القرعاوی، جنہوں نے توحید و سنت کی دعوت جنوب جزیرۃ العرب میں پھیلائی، انہوں نے ہندوستان سے یہ مسلک اور منہج اور اہل حدیث کا مسلک کا انہوں نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے تقریباً 1345 ہجری تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور آ کر اہل حدیثوں کا تاج دار الحدیث رحمانیہ دلہی میں انہوں نے علم حدیث اور سلفی منہج اور مسلک کو انہوں نے سیکھا۔ میاں صاحب شیخ الکل فی الکل سید محدث نذیر حسین دہلوی، جو اہل ہند کے سلفیاں اہل حدیثوں کے امام ہیں، مجدد ہے، ان کے یہ شاگردوں کا قائم کردہ ادارہ، جس میں ان کے بڑے شاگرد علامہ احمد اللہ پرتاپ گڑھی قریشی رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، ان سے انہوں نے مسلک اہل حدیث، سلفی منہج اور علم حدیث حاصل کی، اور پھر لوٹ کر سعودی عرب، جزیرۃ العرب کے جنوبی حصوں میں انہوں نے اس دعوت کو پھیلایا۔ تو علامہ احمد بن یحییٰ نجمی ان کے بڑے شاگردوں میں سے ہے جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی۔ اس میں شروع میں ایک مشہور شرح ہے شرح اصول السنہ، جو ہمارے شیخ اور استاد علامہ ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی شرح ہے، جو علامہ احمد بن یحییٰ نجمی کے شاگرد ہیں اور بڑے علماء کے شاگرد تھے، اور جو ہماری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو ہماری کلیۃ الحدیث ہے، اس کے ایم اے اور پی ایچ ڈی کا جو سنت اور حدیث کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے یہ پہلے صدر تھے۔ ان کا ابھی کچھ مہینے پہلے مدینہ میں انتقال ہوا، اور اس شروحات میں شرح اصول السنہ ہے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی کی، جو ریاض کے مشہور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس رسالے پہ بھی مختصر گفتگو کی۔ اب اس رسالے کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو وقت میسر ہے اس رسالے کو پڑھ کر اس کی مختصر سی تشریح فرماتے ہیں۔ اس رسالے میں اس کی افتتاح سے پہلے یہ جاننا بھی مفید ہوگا کہ اس رسالے میں امام احمد بن حنبل نے، مختصر سا رسالہ ہے، کچھ صفحات کا ہے، اس میں امام احمد نے تقریباً 10 اہم بنیادی امتیازی سلف صالحین اہل حدیث کے عقیدے کے مسائل کا ذکر کیا۔ وہ بنیادی امتیازی مسائل جس میں اہل بدعت یمین اور یسار، دائیں بائیں، افراط و تفریط کا شکار ہوئے، یا تو غلو کیا یا جفا کی، دائیں بائیں وہ منحرف ہوئے۔ اہل الحدیث سلف صالحین کے منہج پر جو لوگ ہیں وہی ہے جو وسطیہ، اعتدال، بیچ کے راستے پر ہے ان مسائل میں، اور ان کا یہ تمیز ہے، امتیازی مسائل عقیدے میں۔ تو یہ کون سے 10 مسائل ہیں؟ پہلا مسئلہ، جیسا کہ ہم پڑھیں گے، ایمان کے اصول کے متعلق ہے، اصول الایمان، قدر کے پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ اس میں جیسا ہم جانیں گے کہ اہل بدعت کے مختلف فرقے گمراہ ہوئے،
گمراہ ہوئے قدریہ جبریہ، ایک طرف قدریہ قدر کے باب میں، ایک طرف جبریہ، قدریہ جنہوں نے سرے سے قدر کا انکار ہی کر دیا، جبریہ جنہوں نے یہ کہا کہ بندہ مجبور ہے، گناہ جو کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ اس کو مجبور کرتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ دو طرف یہ بدعتی گمراہ ہوئے، اہل الحدیث سلف صالحین اس مسائل میں بیچ میں ہے۔ دوسرا بنیادی امتیازی مسئلہ جس پر امام احمد نے اس رسالے میں گفتگو کی وہ ہے قرآن کا مسئلہ، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تیسرا مسئلہ رؤیا کا مسئلہ ہے، اہل حدیث کے عقیدے، سلف صالحین کے عقیدے کا ایک بنیادی ایک امتیازی مسئلہ ہے الرؤیا۔ اہل حدیث سلف صالحین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مومنین جنت میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رویا کی وہ کو اس بات کرتے ہیں، اہل بدعت اس میں گمراہ ہوئے، اہل بدعت کے مختلف فرقے اس رویت کا انہوں نے انکار کیا، تاویل کیا، تعطیل کیا۔ چوتھا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، ایمان کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یہ بھی اہل حدیث سلف صالحین کے عقیدے کا ایک بنیادی امتیازی مسئلہ ہے۔ پانچواں صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کہ ان میں افضل ترین کون ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی یہ ترتیب، یہ بھی ایک سلف صالحین اہل حدیث کا بنیادی امتیازی عقیدہ ہے جس میں مختلف بدعتی فرقے چاہے رافضہ شیعہ ہو، خوارج ہو، نواسب ہو، وہ گمراہ ہوئے۔ چھٹا مسئلہ ولاۃ الامر، جو حکمران ہیں، جو حکمران ہے حاکم وقت، اس کے حقوق کا مسئلہ، سم و طاعہ، اس کی بات سننا، اطاعت کرنا، یہ بھی ایک اہل حدیث سلف صالحین کے امتیازی عقیدے مسائل میں سے ہے جس میں مختلف فرقے گمراہ ہوئے، اور آج بھی کئی سارے احزاب اور افکار ہیں جو اس مسئلے میں منحرف ہے۔ ساتواں مسئلہ جو انہوں نے ذکر کیا، حکم الشہادہ للمعین بالجنہ والنار، کہ کسی متعین شخص، کسی متعین مسلمان تعین کر کے یہ کہنا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں، یہ بھی اہل حدیث کے امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے ہے کہ وہ کسی کا تعین کر کے نہیں کہتے کہ وہ یقینی طور پر جنت میں ہے یا جہنم میں، یہ غیب کا علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو نیک ہے، صالح ہے، ہم اس کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرمائے، غفر اللہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مگر یقین کے ساتھ، تعین کے ساتھ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدے کی بات ہے، یہاں خاص طور جب آتے ہیں، جو عرب دنیا میں یہ رواج نہیں کہ جب وفات شدہ اشخاص کا ذکر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم کہتے ہیں مرحوم، مغفور یا شہید، یہ بھی لقب کہ فلان شہید، یہ اس حکم کی تعین کرنا ہے کہ فلان مرحوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی ہو چکی ہے، مغفور ہے، مغفرت ہو چکی ہے، شہید ہے کہ جنت کی آپ شہادت اس کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے جیسا عرب کا طریقہ ہے، اس شخص کو ذکر کر کے کہنا چاہیے رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرمائے، دعا کرنی چاہیے خیر کی امید کہ یہ دعا غفر اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ شہید انشاءاللہ کہنا چاہیے فلان شہید انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے، کیونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ آٹھواں مسئلہ جو امام احمد نے اس رسالے میں ذکر کیا وہ ہے مرتکب الکبیرہ کا مسئلہ، کبیرہ گناہ جو کرتا ہے مسلمان، اس کے حکم کے متعلق یہ بھی اہل حدیثوں کا سلف صالحین کے عقیدے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس میں مختلف فرقے جیسا ہم نے ابھی سنا، خوارج، معتزلہ وغیرہ گمراہ ہوئے۔ نواں مسئلہ نفاق الاکبر کی تعریف، کہ نفاق اکبر کیا چیز ہے۔ نفاق اکبر، نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر اصغر یا نفاق اعتقادی عملی، اس میں بھی فرق کرنا، ان مسائل کو سمجھنا اہل حدیث کا یہ
ایک بنیادی امتیازی مسئلہ ہے۔ 10واں آخری مسئلہ جس پر امام احمد نے اس رسالے کا اختتام کیا ہے وہ ہے الکفر العملی کا بیان۔ کفر بھی دو قسموں کا ہے، کفر بھی دو قسموں کا ہے، اعتقادی کفر یا عملی کفر، کفر اکبر اصغر، اور اس میں جو کچھ نصوص آئے ہیں کہ فلان شخص جو کرتا ہے اس نے کفر کیا، اس میں بھی اہل حدیث سلف صالحین کا خاص منہج ہے یہ نصوص سمجھنے کا کہ ہر وقت اس کا ظاہری معنی اطلاق پہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے، یہ شخص کافر ہو گیا ہے، بلکہ اس میں ایک سلف صالحین کا فہم ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ اب اس رسالے کی ہم افتتاح کرتے ہیں۔ اس رسالے کو سندوں کے ساتھ، جیسا ہم نے بتایا 5 سندیں ہیں مختلف، یہ سب جا کے ملتی ہیں امام احمد بن حنبل کے شاگرد پر عبدوس ابن مالک العطار۔ عبدوس ابن مالک العطار نے اس رسالے کو اپنے استاد امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر روایت کیا ہے۔ عبدوس ابن مالک العطار یہ امام احمد کے علاوہ امام یحییٰ بن معین اور اسحاق الازرق اور شباب بن سوار جیسے کبار محدثین سے انہوں نے حدیثیں سنی، روایت کی، ان کے شیوخ میں سے ہیں۔ ان کے مشہور شاگردوں میں محمد بن سلیمان الجوہری ہے، اور امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل ہے، محمد بن اسحاق السراج ہے جنہوں نے ایک مشہور کتاب مسند السراج وغیرہ لکھی، یہ سب عبدوس ابن مالک کے شاگردوں میں سے ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ثقہ راوی یعنی ان کا اعلیٰ درجے کا حافظہ تھا، وہ جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ صحیح قرار دی جاتی ہے، اسے صحیح مانا جاتا ہے۔ امام الذہبی نے ان کے بارے میں تاریخ الاسلام اپنی کتاب میں فرمایا کیا نا احمد یجلہ ویحترمہ لسنہ، کہ امام احمد بن حنبل ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے اس شاگرد کی بڑی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے، یہ بڑی عمر کے تھے، بڑی عمر میں وہ آ کر ادباً امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ کتاب اس راوی نے امام احمد بن حنبل پہ روایت کی۔ امام احمد بن حنبل اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وکل بدعۃ فہی ضلالہ، کہ اصول السنہ ہمارے نزدیک، سنت کے اصول یعنی عقیدے کی بنیادی جو امتیازی مسائل ہے ہمارے نزدیک، کس کے نزدیک؟ سلف صالحین جو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہیں، کیا ہے؟ التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم، اس بات کو مضبوطی سے تھامنا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، نصوص کو، وحیین کو، قرآن و سنت کو فہم صحابہ، فہم سلف کے مطابق سمجھنا، سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھنا، الاقتداء بہم، اور ان کی اس پر پیروی کرنا، ان کی پیروی کرنا، اور یہ اس کی اس بات کی دلیل احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی، جو امام الترمذی وغیرہ نے روایت کی حسن سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلها فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جو ہم سے پہلے قومیں تھی یہود وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور جو نصارہ ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جو یہ میری امت ہے، امت مسلمہ، یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے غیب کا یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بٹی
آج ہمارے سامنے یہ بات مشاہد ہے کہ امت میں اول دور سے صحابہ کے دور سے فرقوں کا وجود ہویا. عثمان ابن عفان رضی اللہ کے دور میں، پھر علی بن ابی طالب کے دور میں، اس کے بعد فتنے اور فرقے وجود میں آئے. خوارج، رافضی، شیعہ، یہ دو سب سے بڑے فرقے ہیں جو سب سے اول ظہور میں آئے، رافضہ، شیعہ اور خوارج. اس کے بعد قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، مرجئہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے فرقے جہنم میں ہوں گے الا ایک گروہ کے، الا ایک گروہ کے. صحابہ ہر خیر پر حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس گروہ میں شمار کیا جائے. پوچھنے لگے وہ کون سا گروہ ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی یہ صفت بیان کی کہ ان کا راستہ، ان کا منہج یہ ہے جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. وہ دین کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں جس طریقے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ سلف صالحین کے فہم اور طریقے کے مطابق وہ دین پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک عظیم حدیث ہے، ابو داود، سنن ابی داود، جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح حدیث ہے. ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہمیں ایک وعظ کیا، آپ نے موعظہ وعظ کیا. ایسا وعظ تھا جس سے ہمارے دل ہل گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فقال قائل یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی ہم سے آخری ملاقات ہے، تو ہمیں ایک آخری وصیت کیجیے، آخری وصیت کیجیے. مسلمانوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سے آخری وصیت ہے، امت مسلمہ کو آخری وصیت. تو اس عظیم وصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک ومن یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عدوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت امت مسلمہ کو یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک سیدھے راستے پر میں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک سیدھے راستے پر، بیضا، جو واضح ہے، جس کی شام اس کے دن کی طرح ہے. حق میں، سیدھے راستے میں کوئی ادنا سی خفا نہیں، اس کی شام اس کی دن کی طرح ہے. کوئی اس راستے سے ہٹتا نہیں الا کہ وہ برباد ہو جائے گا. اور جو تم مسلمانوں میرے بعد لمبی عمر پاؤ گے، یعنی جو بعد کے مسلمان آئیں گے، وہ امت میں بڑا اختلاف انتشار پائیں گے، بڑا اختلاف انتشار پائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت دی اور حل کا راستہ بتلایا، نجات کا راستہ. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اگر تم یہ دور پاؤ اختلاف کا، انتشار کا مسلمانوں میں، تو اس کا حل کیا ہے؟ میری سنت، احادیث کو مضبوطی سے تھامو. ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، القاب اپنے رکھے ہوئے اہل سنت والجماعت وغیرہ، مگر اس میں اور ایک قید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اس سنت کو، میری حدیث کو، میرے خلفاء راشدین جو صحابہ ہے اور ان میں جو افضل ترین ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کی سمجھ کے مطابق سنت کو، حدیث کو تھامے رکھو. اس سمجھ فہم کے مطابق، ان کے راستے کے مطابق سنت اور حدیث پہ عمل کرتے رہو. اس کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے تھام لو اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز سے باز رہو، ڈرتے رہو، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ کچھ حدیثیں ہیں جس میں یہ مسئلہ جو امام احمد نے ذکر کیا اس کی واضح دلیل ہے کہ اہل حدیث سلف صالحین کے اصول، بنیادی امتیازی مسائل میں سے ہے فہم سلف. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فہم کے مطابق وحیین، قرآن، سنت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، ان کے راستے کی پیروی کرنا. اور پھر امام احمد نے فرمایا ترک البدع
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت کو چھوڑنا اہل حدیث کے بنیادوں میں سے ہے، ہر بدعت سے کنارہ کشی اختیار کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ ابھی ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بھی ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، جیسا عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیحین صحیح البخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک دوسرے لفظ میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو دین اسلام میں ایسی چیز کا ایجاد کرتا ہے، ایسی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے جو میرے طریقے سنت اور دلائل میں موجود نہیں، وہ مردود ہے، وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ امام الشاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں البدعہ طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغہ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی۔ بدعت اس چیز کا نام ہے جو دین اسلام میں کوئی عمل کیا جاتا ہے، دین اسلام میں ایک نیا ایجاد کردہ کام عمل کیا جاتا ہے جسے شریعت کے مان ٹھہرایا جاتا ہے، جس سے چل کر یہ بدعتی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ عزم کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بدعت کے ذریعے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، یہ ہے بدعت۔ اور اس تعریف میں ہمیں بہت سارے اشکالات کی وضاحت ہوتی ہے۔ بعض کم عقل لوگ ہیں، جب بدعت سے انہیں روکا جاتا ہے دین اسلام میں، جو عبادت سمجھ کے وہ کرتے ہیں، جو شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، کہا جاتا ہے پھر آپ لوگ یہ مائکروفون کیوں استعمال کرتے، یہ کرسی، یہ ٹیبل، یہ لیپ ٹاپ، یہ کیمرہ وغیرہ، یہ سب کہتے ہیں یہ بھی تو سب نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں شریعت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو کی جاتی ہے نئی ایجاد کردہ چیز، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جہاں تک دنیاوی تطور کا مسئلہ ہے کہ اس وقت سواری کے اس قسم تھی، پھر بیچ میں کچھ اور قسم، آج اور قسم کی ٹرین ہے، پلین ہے، کل کچھ اور قسم کی سواری ہوگی، یہ کوئی بدعت نہیں جو دین میں ہے، جسے شریعت سمجھ کے عبادت سمجھ کے تقرب کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی شخص کرتا ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے فرمایا وَتَرْكَ الْخُصُومَاتِ، اہل حدیث سلف صالحین کے بنیادی اصول میں سے یہ ہے کہ وہ خصومات اہل بدعت کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، مناظرے وغیرہ کرنا، یہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ سب سے جو بد انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، وہ الالد الخصم ہے، جو کثیر تعداد میں وہ مناظرے اور لڑائی جھگڑے وغیرہ کرتا ہے، اور اس مناظرے لڑائی جھگڑوں میں وہ حد سے بڑھتا ہے تاکہ اس کی نصرت ہو، اس کی جیت ہو، اس کی ذات کی دفاع ہو۔ جعفر ابن محمد فرماتے ہیں ایاکم والخصومہ فی الدین فإنہا تشغل القلب وتورث النفاق، کہ امام ابن بطہ نے اپنی یہ کتاب ایمان الکبریٰ میں یہ اثر کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ جو جھگڑے ہیں، لڑائی مناظرات وغیرہ، اس سے پرہیز کرو، دور رہو، کیونکہ یہ آدمی کے دل کو مشغول کر دیتی ہے، اور نفاق یہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد امام احمد نے فرمایا والجلوس مع اصحاب الاہواء، اہل حدیث سلف صالحین کے بنیادوں میں سے ہیں کہ اہل بدعت کے مجالس کو ترک کرنا، اہل بدعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ
اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ نازل کیا کہ تم اگر ایسی مجلس میں ہو جس میں تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا، کفر کیا جا رہا، تو ایسی مجلس میں نہ بیٹھو، ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جب تک کہ یہ لوگ کچھ اور بات میں نہیں مصروف ہو جائیں۔ انکم اذن مثلہم، جو پھر بھی اس مجلس میں بیٹھا رہے گا تو وہ انہی کے ساتھ ہے، وہ انہی کے جیسا ہے۔ اس کے بعد امام احمد نے فرمایا وَتَرْكُ الْمِرَاء وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، اہل حدیث سلف صالحین کے بنیادوں میں سے ہے کہ وہ جھگڑا وغیرہ جیسا ہم نے کہا یا مناظرات وغیرہ یہ باطل کے ساتھ اور اپنی ذات کی نصرت وغیرہ کے ساتھ حد کا تجاوز کر کے یہ نہیں کرتے، نہ ہی ان مناظرات وغیرہ میں اپنی عقل کا گھوڑا چلا کر عقل کو نصوص کتاب و سنت پر فوقیت نہیں دیتے، کسی بھی طریقے سے اپنی ذات کی جیت ہونے کے لیے نصوص کو توڑ مروڑ کے نہیں بیان کرتے، بلکہ نصوص کے وہ تابع ہیں، نصوص کے سامنے سر اپنا خم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کا جو جدال ہے، جو مناظرہ ہے، جو باطل کے ذریعے جیت اپنی کسی بھی طریقے سے ہو اور اس میں باتوں کو موڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، عقل کا گھوڑا چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، کہ جو غیر ہیں کفار وغیرہ ہیں انہوں نے باطل کے ساتھ جدال کیا، باطل کے ساتھ مناظرہ کیا تاکہ حق کا رد کریں، تاکہ حق کا رد کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حدیث میں جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا جیسا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما ضل قوم بعد ہدی كانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ کوئی قوم نہیں جو ہدایت پہ تھی اور پھر گمراہ ہوئی الا کہ جدل کے واسطے سے، کہ وہ مناظروں میں اور لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے اور اپنی جیت اپنی نصرت کے وہ فکر مند ہوئے اور اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے ہدایت سے ہٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جدال کریں حسنہ سے، یعنی دلائل کے ساتھ، حق کے ساتھ، انصاف عدل سے دائرے میں رہ کر ہم لوگوں کا منازع کریں یا ان سے جدال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ غیروں سے اچھے طریقے سے بات کرو، جدال کرو، مناظرہ کرو، حق کے ساتھ اور بہترین انداز میں ان کے ساتھ بات کرو۔ اس کے بعد امام احمد نے فرمایا السنۃ تفسر القرآن، السنۃ تفسر القرآن، کہ جو سنت ہے، احادیث ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہیں، یعنی قرآن کی وضاحت کرتی ہیں، اس کا بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ ذکر، یہ قرآن نازل اس لیے فرمایا کہ آپ اس کے معانی، اس کے احکام، اس کو وضاحت کر کے بیان کے ساتھ لوگوں میں یہ باتیں آپ بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا بیان لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں۔ اور یہ بیان کس طریقے سے ہوا؟ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے، اقوال قول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، عمل کے ذریعے آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات کے ذریعے، تقریر یعنی آپ کی خاموشی کے ذریعے، خاموشی بھی علماء حدیث کے نزدیک حدیث و سنت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش رہنا ان کی بات کرنے کے موافق ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جائے یا کوئی کام ہو اور وہ خاموشی اختیار کرے، یہ ان کی موافقت کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر کوئی اس میں بات اسلام اور شریعت کے خلاف ہوتی تو وہ یقینی طور پر اس کی تصحیح کرتے، اصلاح فرماتے، اس کی اصلاح فرماتے۔ یا
صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ یا خلقیہ، آپ کے جو جسمانی صفات تھے یا آپ کے اخلاق آداب کے صفات، یہ 5 چیزیں ہیں جو سنت اور حدیث کا حصہ ہے محدثین اور اہل حدیث کے نزدیک۔ اہل حدیث کے نزدیک سنت اور حدیث یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، تقریرات اور صفات خلقیہ اور خلقیہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو سنت کا حصہ ہے۔ محدثین ان 5 چیزوں کے حدیثیں اپنے حدیث کی کتابوں میں جمع کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرائع سے قرآن کی تبیین کی، قرآن کو واضح کیا، اس کا بیان کیا، اس کی تشریح کی۔ تو یہ ہے سنت کا قرآن سے کا تعلق اور مقام، اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنت کا قرآن سے 3 رشتوں کا ذکر کریں گے، یعنی سنت کا حدیث کا قرآن کے ساتھ 3 رشتے ہیں جس کا ہم کل انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس میں مثالیں بھی دیں گے قرآن کی آیت سے اور پھر احادیث سے کہ یہ رشتے کیسے قائم ہیں، کس طریقے سے اس ذریعے سے قرآن کی تشریح، تبیین، وضاحت ہوتی ہے۔ اسی پر آج کے درس کا اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے مجلس میں ہم اس درس کو جاری رکھیں گے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔